اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، یہ سورۃ کہف ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اب آپ دیکھیں رب کریم نے، بڑا کریم رب ہے، اور آپ دیکھیں مالک نے ایک سنیریو ہمیں پیش کر دیا اور ایک زندگی کا مقصد عطا کر دیا کہ عبادت جو ہے نا، وہ نہ تو آپ نے جنت کے شوق میں کرنی ہے اور نہ ہی دوزخ کے خوف سے کرنی ہے کہ کہیں اللہ جہنم میں نہ ڈال دے۔ رب کریم نے فرمایا ٹھیک ہے وہ جنت ہے، جہنم ہے، مطلب جہنم سے بھی بچ جاؤ گے، جنت بھی مل جائے گی، لیکن اگر اس سے آگے بھی ایک اور درجہ ہے، اگر تو ذکر کی چاشنی چاہیے تو پھر وہ جو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں یہ آیت جو میں نے آپ سے مطلب آپ کے سامنے گزارش عرض کی ہے، تو اللہ رب العزت نے وہ آیت میں بڑا کمال کا راز رکھا کہ جنت سے ہٹ کے اور دوزخ سے بھی ہٹ کے پھر ایک اور چیز ہے، اس طرف چلو، تو پھر ذکر کا اصل مزہ آئے گا۔ وہ شعر ہے نا فارسی میں کہ ذاکر ہمہ ذکر و ذکر مذکور شود، کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ذاکر جو ہے نا ذکر کرنے والا وہ مذکور شود، مطلب جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ خود وہی بن بیٹھے، تو یہ پھر فنائیت کے مقام آ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ بڑا راز بیان فرمایا، کمال جو ہے نا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر ذرا اس سے بھی یہ کیٹیگریز ہیں نا اللہ رب العزت نے، جیسے آپ ٹرین میں جائیں، پلین میں سفر کریں تو ہوتا نہیں ہے کہ اکانومی کلاس ہے، پھر مطلب پارلر کلاس اس کی الگ پھر مطلب ٹکٹ ہوتی ہے، وہ پھر اس سے اپ ہوتی ہے، پھر ایسے بزنس کلاس ہے، مطلب لوئر کلاس، اپر کلاس، یہ سارا وہ ایک لوئر اے سی ہے، جیسے اسٹینڈرڈ ہے اے سی اسٹینڈرڈ، تو ایسے ہی مالک کے ہاں بھی درجات ہیں۔ جو شخص جنت کے شوق میں عبادت کرے گا اسے جنت دے کے بٹھا دیا جائے گا سائڈ پہ، جی ٹھیک ہے تم جنت میں چلے جاؤ، اور جو دوزخ کے خوف میں عبادت کرے گا اسے بھی ٹھیک ہے دوزخ سے بچا کے مالک کہے گا جی ٹھیک ہے تم جاؤ۔ لیکن میرا وجدان کہتا ہے کہ مالک نے یہ جو آیت بیان فرمائی ہے نا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، کمال، اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ اگر تم ذکر کے ساتھ صاحب ذکر کے پاس پہنچنا چاہتے ہو نا، اگر اسے پانا چاہتے ہو تو پھر طریقہ ایک یا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ، اللہ نے صبر کا لفظ یہاں استعمال فرمایا، فرمایا اپنے آپ کو صبر کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جوڑ لو، یہ سورۃ کہف میں پڑھ رہا ہوں، ان لوگوں کے ساتھ جوڑ لو جو کیا کرتے ہیں، فرمایا بالغداۃ والعشی، جو صبح بھی مجھے یاد کرتے ہیں شام کو بھی یاد کرتے ہیں، تو وہ مطلب ہر وقت میری یاد میں رہتے ہیں، انہیں ٹائم کی قید کا احساس نہیں ہوتا، وہ اس وجہ سے مجھے یاد نہیں کرتے یا اس انتظار میں نہیں رہتے کہ جی وہ فلاں ٹائم ہوگا تو مالک کو یاد کریں گے، وہ یہ بات نہیں، وہ ہر وقت ہی مالک کی یاد میں رہتے ہیں۔ وہ کوئی بزنس کریں، اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ گھر بار چھوڑ کے کہیں باہر ہو جائیں کہ جی ٹھیک ہے ہم مالک کو، یا نہیں، آپ یہ فیملی سسٹم ہے، جوائنٹ جو بھی آج کل کے معاملات ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ نبھائیں، بیوی بچوں کے ساتھ نبھائیں، والدین کی خدمت کریں، جسٹ اللہ کی رضا کی خاطر۔ کہ آج کل کی جو لڑائیاں فساد ہیں وہ ہیں ہی اسی وجہ سے۔ آج کل کوئی لڑکا اگر اپنے والد کی خدمت کر رہا ہے یا والدہ کی خدمت کر رہا ہے تو کل کو اسے کہتا ہے کہ یہ جائیداد میرے نام کر دو، تمہاری خدمت تو میں نے کی ہے، مجھے بھی صلہ دے دو۔ اب دیکھیں نا، مطلب یہ بڑا ایک عجیب سسٹم ہے کہ جب آپ کی فرسٹ پرائرٹی اللہ کریم ہوگا نا، تب آپ زندگی کا ہر لمحہ اور ہر وہ جو آپ کا ہر کام جو ہے نا وہ مالک کی رضا کے لیے ہی ہونا ہے، وہ جنت کے شوق میں یا دوزخ کے خوف میں نہیں ہونا۔ اب دیکھیں میں نے جو آیت پڑھی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تمہیں وہ ذکر کی چاشنی مل جائے تو فرمایا اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ طریقہ کیا ہے؟ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو جو صبح اور شام مجھے یاد کرتے ہیں۔ پھر ہم پریشان ہو گئے کہ مالک شاید جنت کے شوق میں تمہیں یاد کرتے ہیں، پھر تو بہت سارے لوگ ہیں، اور پھر دوزخ سے بچنے والے بھی بہت سارے ہیں، ہم پھر ان کے ساتھ جڑ جائیں۔ مالک نے فرمایا نہیں، اس آیت میں آگے دیکھیں، فرمایا بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، اللہ نے، اب وجہ جو ہے یہ فیس کو کہا جاتا ہے، عربک میں چہرے کو کہتے ہیں، اور یریدون کا معنی ہے چاہنا۔ فرمایا ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو جو میرے مکھڑے کی طلب میں مجھے یاد کرتے ہیں، یعنی مجھے پانے کے لیے مجھے یاد کرتے ہیں۔
اور پھر اسی آیت میں آگے فرمایا ولا تعدوا عنہم، ایسے ان کے ساتھ جڑو کہ تمہارا فزیکل ان سے الگ ہونا تو دور کی بات ہے، تمہاری نگاہیں بھی ان سے پھرنے نہ پائیں،